السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جمعہ مبارک ہو رہے. بالکل. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر ہے جی, زبردست. تو آپ بس سمجھے یا تو آج ہو جائے گا رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی ہاں اور دیکھے گی کہ آج یا تو اگر چال ہو جاتا ہے کل پھر پہلا روزہ ہوگا, اور آج نہیں ہوتا تو پھر ایک دن اور مل جائے گا. بالکل. آئی تھنک سنڈے ہلچل بازاروں میں شروع ہو گئی. بالکل, بہت زیادہ. ایک ہفتہ ہو گیا ہے, ساری بازاریں بھری ہوئی ہیں اور لوگ بس خریداری کر رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں رمضان کی. تو جناب رائز اینڈ شائن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج شو میں کریں گے کرکٹ اور سیاست کی دنیا کی تازہ صورتحال پر گفتگو. اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ہوں باتیں دو بدو, اور ماہ سیام کے آغاز کی تیاریوں پر بھی ہوگی کچھ گفتگو. تو جڑیے رہیے رائز اینڈ شائن کے ساتھ. رائمنگ کرنے لگی ہیں آپ تو بس بہترین. بھائی دیکھیں, جو بھی ثروتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. ہماری رائٹر بھی ثروت ہے. اچھا جی, آج کی اچھی بات, ناٹ آل اسٹارمز کم ٹو ڈسرپٹ یور لائف, سم کم ٹو کلیئر یور پاتھ. ہمیں کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ پریشانی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے. ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں یہ پریشانی کیوں دی, لیکن جب وہ پریشانی گزر جاتی ہے اور ہم ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری بہتری کے لیے مختلف طریقوں سے ایک فلسفہ جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کریں. روز اچھی بات ہے. تو یہ ہو گئی ہماری اچھی بات. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف. جی, صدر مملکت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل سے نجات دلانے کے لیے متحرک ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت شکوک و شبہات اور شکوے کیے گئے تھے پنجاب کو لے کر. پاور شیئرنگ کے معاملات تھے, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہا ہے, جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں پورے کیے گئے. تو یہ اپنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے شکایات کی تھی پنجاب کی لیڈرشپ نے. تو اہم دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں صدر مملکت. آج لیگی قائد نواز شریف سے اب اہم ملاقات ہوگی اور ان سے اس سلسلے میں بات ہوگی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا. پنجاب میں پاور شیئرنگ پر اہم فیصلوں کا امکان ہے. تو نواز شریف سے بات کر کے اب یہ معاملات حل کیے جائیں گے, کیونکہ اس سے نیچے جو سطح پر لیڈرشپ ہے وہاں کچھ معاملات طے نہیں پا رہے, اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی جو دوستی تھی, جو ایک بائنڈنگ فورس ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ہی چل رہا ہے, لیکن پنجاب میں وہ مل نہیں رہا ان کو, نہیں مل رہا. بالکل ایسے ہی. جی, دوسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں آسٹیرٹی رائٹ بہت تیزی سے جاری ہے جناب, اور وہ جو ترجیحات ہیں کہ ہم سادگی اپنائیں گے اور اپنے خرچے کم کریں گے حکومت کے, اس کے بالکل برعکس یہ کام ہو رہا ہے. ویسے وفاقی کابینہ میں لمبی چوڑی توسیع ہو گئی ہے. شہباز شریف کی ٹیم میں 27 کھلاڑیوں کا اضافہ ہو گیا. اسکور 21 سے 46 تک جا پہنچا ہے میاں محمد شہباز شریف کی کابینہ کا, اور 13 وفاقی وزراء, 11 وزرائے مملکت اور 3 نئے مشیر بھی شامل کیے گئے. پرویز خٹک وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ اور محمد علی کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے وزراء سے عہدوں کا حلف لیا ہے. اور یہ جو ایم کیو ایم کی بتا دیتے ہیں, ایم کیو ایم کی 2 وزارتیں ہو گئی ہیں, 2 وفاقی وزیر ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کمال ہو گئے اور ان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی, وہی دو وزارتیں ان کے پاس جو تھیں ان میں سے ایک ان کو دے دی گئی. تو اب مصطفیٰ کمال لگتا ہے کہ ذرا مطمئن ہو جائیں گے. اب تھوڑی ویدر کی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. پنجاب کے PK بلوچستان میں بارش, زالہ باری اور اسلام آباد, لاہور, قصور, گجرانوالہ, اٹک, رحیم یار خان سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برس رہے ہیں. کوئٹہ, سبی, کلات سمیت بلوچستان کے بھی شہروں میں بارش. سردی کی شدت میں اضافہ ہے جی. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے بارش ہو رہی ہے. کراچی پر سرمئی بادلوں کا بسیرا ہے. بالکل جی, محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہنے کی پیشگوئی ہے. موسلادھار بارشوں سے خشک سالی کا خاتمہ بالکل ہو گیا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, اور بہت اچھی خوش آئندی بات ہے کہ اب بارشیں ہو رہی ہیں, اور کراچی میں بھی اب بارشیں ہوں تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی اچھا ہے. But it was really windy today. اب ذرا کرکٹ پہ آ جائیں. بالکل آ جائے. چیمپئنز تو جاری ہے, اور آج بڑا زبردست مقابلہ ہونے والا ہے. یعنی سیمی فائنل کی کون سی ٹیم ہوگی گروپ بی میں یہ پتہ چل جائے گا اگر میچ ہوتا ہے تو, کیونکہ فوکاس بھی ہے, جیسے کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ لاہور میں بارش متوقع ہے, رین ہو بھی رہی ہے. آج افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ ہونے جا رہا ہے.
تو افغانستان آسٹریلیا کے میچ پر بھی بات ہوگی, اوور آل چیمپئنز ٹرافی پر, اور پاکستان کی پرفارمنس پر بات ہوگی. اس کے بعد پاکستانی کیمپ میں کیا چل رہا ہے, پی سی بی میں کیا چل رہا ہے, یہ بھی ہم ذرا خبر لینے کی کوشش کریں گے. سینئر سپورٹس اینالسٹ یایا حسینی نے ہمیں جوائن کیا. جی بالکل, یایا کو ہم ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم یایا جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اوکے, آئی تھنک ہم یایا سے دوبارہ رابطہ منقطع ہو گیا کیا؟ اچھا, تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رابطہ دوبارہ ہو جائے. اب بتائیں کہ اچھا یایا آ گئے ہمارے ساتھ. السلام علیکم یایا, ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہم شو میں. زبردست, وعلیکم السلام. بھائی کیا سمجھ رہے ہیں, بہت کچھ ہو گیا پاکستانی شاہینوں کے ساتھ آج جو ہے وہ جی افغانستان کا, اور بڑا اچھا کھیل رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ, اور افغانستان بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, تو چانس ہے, کیا کہتے ہیں, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ افغانستان نے انگلینڈ کی ٹیم کو لاہور میں شکست سے دوچار کیا, اور اب ایک دن کے بعد وہ آسٹریلیا جو کہ ورلڈ چیمپئن ہے 50 اوور کی کرکٹ کا, اس کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. اور آسٹریلیا کا جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پنڈی میں میچ تھا وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا, اور یہ میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے میک اور بریک والا میچ ہے, اور خاص طور پر افغانستان کے لیے کہ افغانستان کو اگر آخری 4 ٹیموں میں جانا ہے تو آج ان کو ہر حال میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی, کیونکہ اس گروپ میں رن ریٹ کی بنیاد پر جنوبی افریقہ کچھ قدر بہتر پوزیشن میں ہے. تو آج اگر آسٹریلیا آ رہا تو اس کے لیے یہ ٹورنامنٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ جنوبی افریقہ کا آخری میچ کراچی میں انگلینڈ کے ساتھ ہے. تو آسٹریلیا کی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں افغانستان سے ہار چکی ہے, لیکن جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ انڈر دی کیپٹنسی اسٹیو اسمتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے پیش کیا ہے انگلینڈ کے خلاف اسی میدان پر 350 چیس کر کے, تو ایک اچھے مقابلے کی طرف. اور یایا مجھے بتائیں زادران کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس پر بھی تھوڑی سی بات تو کرنی بنتی ہے. 177 رنز لڑکے نے بنا دیے, اور جس طرح اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ کھیلا, کوئی سلاگ نہیں, بال کو میرٹ پر کھیلا, چھکے بھی 6 مارے اس نے. زبردست, یہ اس نے دکھا دیا کہ کانفیڈنس ہونا یا انٹینٹ ہونا یا وہ جو جگرا ہونا بہت ضروری ہے اسکل کے ساتھ ساتھ, جو پاکستانی پلیئرز میں نہیں ہے. اس کی بات کریں زادران کی تھوڑی سی. نہیں سر, کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا کھیلے زادران, اور ایک ایسی ٹیم کے خلاف کھیلے جو دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے. 2019 کی ورلڈ چیمپئن ہے, 2022 کی T20 چیمپئن ہے, لیکن گری ہوئی ہے انگلینڈ کی ٹیم, مشکل صورتحال سے دوچار ہے, کانفیڈنس کی کمی ہے, ان کے کھلاڑیوں کی فارم نہیں لگی ہوئی ہے, ان کے اہم کھلاڑی موجود نہیں ہیں. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جب آپ انٹرنیشنل میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو ٹیم کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ابراہیم زادران کی جو آپ نے بات کی ہے, 177 رنز کرنا کوئی مزاج بات نہیں ہے, اور چیمپئنز ٹرافی جیسے کٹھن ٹورنامنٹ میں تو کریڈٹ گوز ٹو ابراہیم زادران, جنہوں نے افغانستان کے لیے ایک میچ وننگ اننگ کھیلی, اور ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم. اچھا یایا یہ بتائیے, کل کے میچ پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ تو کینسل ہو گیا, اور پاکستان بنگلہ دیش کو 1 پوائنٹ مل گیا. اب باٹم میں پاکستان پوائنٹ سے باٹم میں بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم یہ میچ کھیلتے تو کیا جیتنے کی کوئی توقع رکھ سکتے تھے ہم؟ دیکھیں, غیب کا علم تو سروت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہوا, اور اس کے بعد کھلاڑیوں نے اپنے بیگ جو ہیں وہ پیک کر لیے ہیں. اب نہیں پتا مجھے کہ یہ بابر اعظم کا, رضوان کا اور باقی کھلاڑیوں کا بیگ جو ہے وہ اگلے مہینے کھلے گا نیوزی لینڈ کے دورے میں, یا فی الحال ابھی بند رہے گا. تو یہ بتائیں مجھے کہ کل, اب اس پہ تو بڑی بات ہو رہی ہے نا, اور بہت سے ایسے پیرالسٹ بھی ہیں جو کہ مینٹورز بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, انالسس بھی دے رہے ہیں. شعیب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے اوپر کیوں تنقید کی جا رہی ہے کہ میں مینٹور ہوں, 50 لاکھ روپے میں لے رہا ہوں, میں تو 50 لاکھ سے کہیں زیادہ کماتا تھا, آپ کو کیا معلوم, اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو کیا پتا, ریفارمز آ رہی ہیں, ابھی بہت ساری بہتری ہے, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آ گئی ہے, تو اس کے بعد بہتری کے تو آپ دیکھیں گے امکانات. تو کیوں آپ تنقید کریں مینٹورز پہ, جس میں مصباح الحق بھی ہیں اور شعیب ملک بھی ہیں, اس پر بات کریں آپ. دیکھیے زوہیب, بات دراصل یہ ہے کہ اگر سروت نے اپنے گھر آپ کو دعوت سے بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں میں نے بریانی بھی پکائی آپ کے لیے, کوفتے بھی بنائے ہیں, کباب بھی بنائے ہیں, اور یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں,
اور اگر اس میں نمک مرچ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا تو پھر جو ہے باپ کے ماتھے پہ بل آ جائیں گے اور آپ سرورت کو کہیں گے یار سرورت آپ تو اتنی تعریف کر رہی تھی, کھانا آپ نے اتنا شاندار بنایا, یہ کیا وہ کیا, کھانے میں تو نمک تیز ہو گیا ہے, ٹیسٹ نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ہوا ہے. جو ہمارے چیئرمین سید محسن رضا نقوی ہے, انہوں نے باتیں بہت بڑی بڑی کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو مینٹور ہیں ان کو ہم لے کر آئے ہیں, یہ پاکستان کرکٹ کو بہتر کریں گے اور یہ پاکستان کرکٹ کو درست سمت میں لے کر جائیں گے, یہ اپنے وقت کے بہترین کھلاڑی ہیں. تو اب جب آپ نے اتنی بڑی باتیں کر دی تو اب لوگ تو پوچھیں گے کہ بھائی یہ پاکستان کرکٹ کو ٹی وی پر بیٹھ کر ٹھیک کریں گے, یہ باتوں سے پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کریں گے, یہ باتوں سے پاکستان کرکٹ کے غبارے میں ہوا بھریں گے. تو اسی لیے ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے. اور شعیب ملک صاحب کا یہ کہنا بالکل میں مانتا ہوں, وہ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں, ٹی وی کے اور شو کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے رمضان میں تو وہ کرتے ہیں شو. لیکن جب آپ آئیں گے اس ٹریننگ مشین کے نیچے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ذائچہ تو نکلے گا, سوال تو اٹھے گا. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے 5 مینٹور ہیں اس میں سے ایک مینٹور ہے وقار یونس صاحب. وقار یونس صاحب ایز اے کیپٹن 2003 کا ورلڈ کپ ہارے, پھر وہ پاکستان ٹیم کے کوچ تھے تو پاکستان ٹیم 2011 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہار گئی. پھر 2015 ورلڈ کپ میں وہ پاکستان ٹیم کے کوچ تھے تو پاکستان کوارٹر فائنل میں ایڈیلیڈ میں آسٹریلیا سے ہار گیا. پھر وہ پاکستان ٹیم کے کوچ تھے تو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انڈر دا کیپٹن شاہد آفریدی ICC ورلڈ T20 2016 میں. اور پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے کہا کہ جی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین احسان مانی ہوں گے, تو وہ وقار یونس جو پاکستان ٹیم کے کوچ تھے اور ان کی کوچنگ میں مصباح الحق کپتان تھے, وہ جناب DSP سے SHO بن گئے اور وہ ایز اے بولنگ کوچ کام کرنے لگ گئے. پھر آ جاتے ہیں ثقلین مشتاق کی طرف. ثقلین مشتاق صاحب جو ہیں وہ ہمارے آل راؤنڈر شاداب خان صاحب جو ہیں وہ ان کے داماد ہیں. اس سے پہلے جادوگر اسپنر سعید اجمل تھے, ان کے بالنگ ایکشن کو رپورٹ کر دیا گیا تھا. 10 لاکھ روپے لیے تھے ثقلین مشتاق صاحب نے, جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق کرکٹ بورڈ سے, کہ ان کا ایکشن میں ٹھیک کر دوں گا. وہ ایکشن ٹھیک ہی نہیں ہوا. اور شاداب خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ٹیم سے باہر ہیں. تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جو اپنے داماد کو نہیں ٹھیک کر سکا وہ پاکستان ٹیم کو کیا ٹھیک کرے گا. پھر آ گئے مصباح الحق صاحب. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ پہلے 10 اوور میں تیز نہیں کھیلتے, مڈل اوور میں تیز نہیں کھیلتے, تو ہمارے بیٹسمین ٹک ٹک کرتے ہیں. تو ہمارے جو مینٹور ہیں مصباح الحق صاحب وہ جناب ٹک ٹک کے لیے مشہور تھے. لوگ کچھ بھی کہہ لیتے, ان کی ون ڈے کرکٹ میں کوئی سینچری نہیں. تو اب آپ مجھے خود بتا دیجیے مینٹوروں کا حال ہے آپ کے, تو پھر لوگ سوال نہیں کریں گے, تنقید نہیں کریں گے, تو کیا کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا عاقب جاوید کی اگر بات کریں, آپ کو لگتا ہے PCB اس پرفارمنس کے بعد ان کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کرے گی؟ مائنڈ میں ہے وہ اس وقت, وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ یہ تو ہماری بیسٹ ٹیم تھی, یہ ہماری بیسٹ, یعنی ہم یہی سلیکٹ کر سکتے تھے, یہ بیسٹ لڑکے ہیں ہمارے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے ان میں سے کچھ سینئرز کو, یعنی کہنا کا مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم انڈر 19 ٹیم نہیں کھلا سکتے ہیں. اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ینگسٹر کوئی آ جائے گا, انڈر 19 کی ٹیم نہیں کھیلے گی ٹیم میں. اور اگر بھارت سے ہم نہ ہارتے تو ہمیں اتنا بیک لیش کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. کیا بات ہے, کیا کہیں گے یار. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاقب جاوید جو ہیں وہ ہاٹ واٹر میں آ گئے ہیں اور ان کی چھٹی ہونے والی ہے, تو مجھے بتائیے آپ دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں, کوئی ہے آپ کی نظر میں کوئی اور جو عاقب جاوید کی جگہ لے؟ یایا حسینی, یایا حسینی ہے ہماری نظر میں. نہیں, یایا حسینی تو آپ کے 365 نیوز میں مارننگ شو میں ہی آ سکتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کو اچھا نہیں لگتا. نہیں, بہت ضروری ہے یایا اس سرجری کو دوبارہ کیا جائے. میں بتاتا ہوں کون ہے. کون ہے؟ وہاب ریاض. وہاب ریاض. اچھا نہیں, وہ تو میرا مطلب ہے کہ امریکہ ورلڈ کپ بھول گئے آپ. نہیں, کچھ نہیں ہوتا ایسے, یہ ہوتا رہتا نا, ہار جیت تو کھیل کا. ایسا کیا ہو گیا اس میں, ایسا کیا پہلے گھوم پھر کے لوگ نہیں آئے کیا دوبارہ سے؟ ہم نے دیکھا نہیں. یہ تو مذاق کی بات تھی. عاقب جاوید, ہاں چل, عاقب جاوید بات کرتے ہیں. عاقب جاوید کی گفتگو کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے جس طرح کہا کہ ٹیم کو تجربے کی ضرورت تھی, تو بھائی کیا اب انتہائی معذرت کے ساتھ تجربے کار کھلاڑی تو اب بنو مٹی سو رہے ہیں. حنیف محمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, فضل محمود صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, تو کیا ان کو اب ہم قبر سے نکال کے لے آئے ہیں چیمپئنز ٹرافی کھلانے کے لیے؟ پھر کچھ کھلاڑی ریٹائر ہو گئے ہیں, ان سے چلا نہیں جا رہا, ان سے بھاگا نہیں جا رہا, وہ عمر کی اس حد کو پار کر چکے ہیں, کیا ان کو ٹیم میں شامل کر لیں؟
تو عاقب جاوید صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تنقید کی نظر میں آئی. اور 92 میں جب عاقب جاوید خود پاکستان سے ورلڈ کپ کھیلے تھے اور پاکستان چیمپئن بنا تھا, ان کے 50 میچ نہیں تھے. بالکل. تو جس نے بھی عاقب جاوید کو یہ پٹی پڑھائی بالکل غلط پڑھائی نہیں. اور افغانستان کون سی تجربہ کار, آپ دیکھیں نا تجربے میں افغانستان اور انگلینڈ کا کیا میچ ہے بھائی, افغانستان نے کس طرح ہرا دیا انگلینڈ کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا زہیب صاحب, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ شو کرنے کے لیے آتے ہیں, سروت تیار ہو کر آتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, آپ بڑا ماشاءاللہ تیار ہو کر آتے ہیں, اپنی لکس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو لوگ یہ بھول جائیں گے کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہی آپ کو آنسر دینا پڑے گا. یہ اصل میں سربت ہے نا ایسی, یہ سربت کہتی ہے کہ اب تم جیتو ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اس پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. دیکھیے وہ تو ہمیں پیار ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. شاہین, حارث, نسیم, رضوان, بابر دیکھیے ڈراپ ہوں گے, اچھی کارکردگی نہیں ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ میں جائیں اور کھیلیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر فنش, ختم نہیں ہو گئی ہے, ابھی ان کی کرکٹ باقی ہے. تو یہ کرکٹ کا کھیل ہے, آج اچھا نہیں کریں گے تو آپ کو جانا پڑے گا, اپنی فارم کو حاصل کرنے گا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ فارم ٹیمپریری کلاس پرماننٹ, یہ تعریف یہ تنقید جو دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے اوپر ہوئی ہے, لیجنڈ جاوید میرداد, وسیم اکرم, یہ سب اس تنقید کو سہ چکے ہیں. آپ عاقب جاوید کی بات کر رہے تھے تو دیکھیے عاقب جاوید اور باقی کھلاڑیوں میں ایک فرق ہے. عاقب جاوید صاحب جاب سیکر نہیں, عاقب جاوید صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میری ان سے بات بھی ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن عاقب جاوید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. اور آپ ان کو یہ دیکھیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سب سے پہلے میں فرنٹ پر آؤں گا اور میں ناکامی کو جو ہے وہ قبول کروں گا. لیکن انہوں نے جس طرح بات کی وہ اپنی جگہ سوال اٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈانٹتا نہیں ہوں, تو بھائی ڈانٹنا تو پڑے گا آپ کو. اچھا وہ حضرت کون ہے جو سلیکشن کمیٹی میں اور وہ فٹ بال پہ تجزیہ کرتے رہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو صرف خبروں میں نام سنتا ہوں, نام بھول بھی جاتا ہوں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ سلیکشن کمیٹی میں جو فٹ بال پہ تجزیہ کرتے رہے ساری زندگی, فٹ بال ہی انہوں نے کھیلی یا کھیلی بھی نہیں کھیلی, لیکن وہ کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی میں. نہیں دیکھیے فٹ بال کے اوپر بات کرنا, فٹ بال کے اوپر پروگرام کرنا کھیلی کا پروگرام ہے نا. لیکن حسن چیمہ صاحب جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے وابستہ رہے اور ڈیٹا اینالسٹ ہیں, وہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی میں ہیں. اور مجھے تو میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نان کرکٹر بن سکتا, نان کرکٹر ہی ہونا چاہیے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو, کیونکہ کرکٹر نہیں چلا سکتے. اور سلیکشن کمیٹی کا ممبر بھی نہیں, اس میں دیکھیے آپ کام کر رہے ہیں نا, آپ نے کھیلنا تھوڑی ہے. ارے یہ تو سلیکشن کمیٹی کا ممبر کی بات ہو رہی ہے, چلے چھوڑیں. somebody who knows the game. اچھا یہ نہیں ہے مطلب کہ حسن چیمہ صاحب کو کرکٹ کا نہیں پتا, وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ ایسوسیٹ رہے, اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ ٹیم کو سلیکٹ کرتے رہے, آپ ان کو لے کر آئے ہیں. تو جتنی بھی ٹیم میں سلیکشن ہوئی ہے, ایون عاقب جاوید صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ اتنے کھلاڑی نے اتنے میچ کھیلے, اس کھلاڑی نے اتنے میچ نہیں کھیلے, تو یہ بھی انہی کا کمال ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ حسن چیمہ صاحب جو ہے ان کے کریڈینشل کے اوپر مجھے کوئی جو ہے وہ سوال نہیں ہے, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایک ہماری کرکٹ کو ایجنٹ نے اور دوسرا ڈیٹا نے بہت تباہ کیا. تو حسن چیمہ صاحب کا ڈیٹا سے تعلق ہے, صحیح ڈیٹا دے دیتے تو پاکستان بس یہی ہم بات, یہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں. ڈیٹا ہے بہت لیکن ویریفائڈ نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. دیکھیں عاقب کے لیے یہ کہنا بھی ایزی ہے کہ فرینچائز چلانا پھر آسان ہے, لاہور قلندر واز اے فرینچائز, بٹ نیشنل ٹیم کو ہیڈ کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. اچھا یہ بتائیے یایا جی کہ سابق آسٹریلین کپتان رکی پونٹنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیم کی حکمت عملی اپنے سب سے بڑے اثاثوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے. یہ بات کہاں تک درست؟ کون سے تو سب سے کون سے والے, یہ کون ہیں لوگ جن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے انتہائی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا, تو یہاں جو تنقید ہو رہی ہے یا جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میتھیو ہیڈن آئے تھے 2021 T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ, بڑی تعریفیں کر رہے تھے وہ پاکستان ٹیم کی. اور رکی پونٹنگ نے جو بات کی ہے کہ ٹیم مینجمنٹ اپنے بہترین اثاثوں سے استفادہ کرنے میں ناکام رہی, تو ان اثاثوں میں گیس ہی کیوں تھی,
उन असासों में पोटेंशियल ही नहीं था, उन असासों में दम ही नहीं था, उन असासों में अहलियत ही नहीं थी, उन असासों में सलाहियत ही नहीं थी, पर्टिकुलरली चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को डिलीवर करने के लिए। तो आप क्या फायदा उठाते होते? आपके बड़े बड़े नाम जो हैं वो सिर्फ फीके पकवान साबित हुए। वो कहते हैं ना कि उनकी दुकान फीके पकवान। तो रिकी पॉन्टिंग साहब को तबसरा करना है, उनको तबसरा अच्छा करने याया, के बाद एक आखिरी सवाल आपसे, हम शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे। सेमीफाइनल और फाइनल में किसको आते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे कहीं लगता है कि भारत की टीम जो है वो सेमीफाइनल से आगे जाएगी नहीं। और ये टूर्नामेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जनूबी अफ्रीका को बहुत दूर तक जाता हुआ देख रहा हूँ। सही है, मतलब बाउंड्री की भी बात कहा था, बाउंड्री से भी आगे निकल गए जनूबी साउथ अफ्रीका वापस जाता हुआ देख रहा। जबरदस्त। याया हुसैनी, आपका बहुत बहुत मजे शुक्रिया। की बात हो गई, सही है। अमेजिंग भाई याया। तो सही कह रहे थे, हम 365 पे नजर आते हैं रोज। तो जनाब देखें आगे क्या होता आगे है। क्या होता है, बिल्कुल एक ब्रेक हमने अभी ले तो लिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही अफसोसनाक केस जो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बात कर रहे हैं, वो है मुस्तफ़ा मर्डर केस। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो आजकल मरकज़ निगाह बना हुआ है उसमें पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरता दिन केस के नए नए पहलू सामने ला रहा है। तफ्तीश के लिए JIT भी बना दी गई है। तहकीकाती कमेटी मुलजिम की मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही करेगी। एक गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिमान अरमकान और शिराज को शनाख्त भी कर लिया। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की वालिदा का ये कहना है कि बेटे का कत्ल सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। ऐसी जगह का इंतखाब किया गया जहां सिग्नल भी ना हो। मुस्तफ़ा अरमकान का दोस्त नहीं था और ना ही न्यू ईयर नाइट पर वो एक दूसरे से मिले। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वज़ीर आला हाउस में कराची पुलिस चीफ, DIG CIA और SSP SIU उनको भी तलब किया गया है। जी। तो इस केस से मुतालिक बड़ी जी इसी पे मज़ीद हम बात करेंगे। फैसल शकील ब्यूरो चीफ कराची ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, ये बताइए कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में अब तक क्या आगे तफ्तीश बढ़ी है और क्या सामने आया है? देखिए जी, मुस्तफ़ा कत्ल केस में रोज ही जो है वो तहलका अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है और ये केस अपनी नौइयत का एक मुनफरिद केस बन गया है। और इस केस के बाद बिजनेस कम्युनिटी, इसके अलावा शोबिज़ कम्युनिटी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इनमें बड़ी हलचल मच गई है। क्योंकि जो मुस्तफ़ा केस से जुड़े पहलू हैं ड्रग के, जो मंशियात के, वो जो है सामने आ रहे हैं। कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिस पर कुछ लोग जो है वो बैरून मुल्क फरार हो गए, कुछ जो है वो कराची से बाहर चले गए ताकि उनका केस में नाम ना आए। और मैं आपको बताऊं, जो साहिर है मरकजी मुलजिम, जो कि मारूफ अदाकार का साहबजादा है, उसकी जो तफ्तीश हुई है उसमें भी चंद पहलू और चीज़ें सामने आई हैं। जो उसके चंद बातें सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊं कि तफ्तीश के दौरान साहिर ने जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात किए। उसने पूरा नेटवर्क बताया कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मंशियात याया नामी शख्स जो है उर्फ शादी, वो जो है वो फरहम करता था। और यहाँ पर कराची में जो मंशियात 3 कारिंदे थे, जिसमें एक मुस्तफ़ा था, दूसरा जो है वो साहिर था और तीसरा उस्मान था। ये तीनों जो है वो कराची के मुख्तलिफ डीलर्स को मुख्तलिफ इलाकों में ये मंशियात सप्लाई करते थे। और ये 3 किस्म की मंशियात है। एक जंगल बॉय है जिसका नाम, दूसरे के पामेला और तीसरा जैटिलो। ये तीनों जो है ये अक़साम की तीनों फराहम करते थे। उस्मान जो था वो हादसे में मर गया, मुस्तफ़ा जो है कत्ल हो गया और तीसरा किरदार साहिर, जिसने जो है वो हसास इदारे और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ये सनसनीखेज इंकशाफात किए। और आपको एक बताऊं मैं बात कि वो 2 करोड़ की तकरीबन माहाना मंशियात खरीदता था और उसको तकरीबन 3 करोड़ में 2 करोड़ 90 लाख की ये माहाना फरोख्त भी करता था। ये तो किसकी बात कर रहे हैं सर आप? ये मैं साहिर की बात कर रहा हूँ। साहिर कर माहाना जो है गिरफ्तार मुल्जिम जो इसमें पकड़ा गया है, उसने जो है वो सनसनीखेज ये इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से। तो पूरा उसने मंशियात का बता दिया। उसने जिनको वो बेचता था उनके नाम भी बता दिए,
وہ نام اس وقت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کے پاس موجود ہیں، اور کچھ اس میں سے کردار میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چلے گئے تاکہ یہ معاملہ دب جائے، اور بڑا دباؤ ہے کہ کسی طرح سے وہ نام سامنے نہ آئے کیونکہ باعث لوگ ہیں وہ۔ اور فیصل یہ بھی بتائیے یہ نیٹ ورک جو بتایا ہے لاہور اور اسلام آباد کا جو یہ نیٹ ورک ہے یہاں تک پہنچی ہے ابھی پولیس کوارڈینیشن ہوئی ہے لاہور پنجاب پولیس سے اسلام آباد پولیس سے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ حیران کن طور پر آپ کو زہیب اس کیس کی حقیقت بتاؤں کہ ابھی تک ایف آئی اے کراچی کو اس کیس میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز میری ایف آئی اے کے اعلیٰ ترین حکام سے کراچی میں بات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں ابھی تک کراچی سندھ پولیس نے جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں کیا اس سلسلے میں، جبکہ اصل جو کہانی ہے وہ جو یہ ارمغان چلا رہے تھے کال سینٹر اور جو پیسہ آ رہا تھا کروڑوں روپے ماہانہ کا غیر ملکیوں کو چیٹ کیا جا رہا تھا، وہ اس کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا گیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ میں استعمال ہو رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، منشیات کا پیسہ آ رہا تھا۔ تو جب میری ایف آئی اے حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ جب ایف آئی اے کراچی کو نہیں شامل کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور کو شامل کیا گیا؟ اور ایف آئی اے کو شامل اس لیے بھی کرنا ضروری ہے نا کہ جو ڈرگز آ رہی تھی آپ جو کہہ رہے ہیں جنگل بوائے اور پاملا نامی ڈرگ یہ بھی تو باہر سے ہی آ رہی تھی، کس کوریئر کمپنی کے ذریعے پہنچ رہی تھی ساحر تک؟ جی بالکل زہیب، یہ اس میں ساحر نے باقاعدہ انکشاف کیے ہیں کہ وہ اس کے گھر کی دہلیز پر کوریئر کمپنیاں 2 کوریئر کمپنیوں کے نام لیے ہیں وہ پہنچاتے تھے۔ تو کس طریقے سے ہم اگر آپ اور میں اگر کوئی عام دوا بھی کوریئر کمپنی سے بھیجیں تو اس کے کتنے جو ہے وہ پہلے چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، بالکل چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جاتی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے مسلسل یہ نیٹ ورک چل رہا تھا اور یہ اس میں شامل تفتیش کیا جائے ان کوریئر کمپنیز کو اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے منشیات جو ہے وہ پورے ملک میں وہ سپلائی کر رہے ہیں، گھر کی دہلیز پہ جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے منشیات۔ اب اس کیس سے جڑے آپ کو میں دوسرے پہلو کی بات بتاؤں ارمغان کی، وہ تو 5 دن کے مزید ریمانڈ پر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اس سے بھی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا فیصل، ارمغان کے خلاف 2 گواہان جو کہ اس کے ملازمین ہیں زہیب اور غلام مصطفیٰ، ان کا کل 164 کا بیان جو ہے وہ کورٹ میں ریکارڈ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس تمام واقعے کی تصدیق کی ہے مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے۔ اچھا 164 کا بیان ہو گیا ان کا؟ جی ہاں بالکل ہو گیا زہیب، 164 کا دونوں کا بیان ہو گیا، غلام مصطفیٰ کا بھی زہیب کا بھی، اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتائی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مصطفیٰ کو مارا گیا، وہ کہاں پر موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا کیا سنا، کس طرح سے خون صاف کیا، قالین تبدیل کیا، اور تمام چیزیں جو ہے وہ کیس سے متعلق یہ انہوں نے 164 کے بیان میں ریکارڈ کرا دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ایک اور چیز بتائیں مجھے، یہ جو جہاں پر یہ بزنس ایکٹیویٹی چل رہی تھی ریزیڈینشل ایریا میں، اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کال سینٹر ہے اور کال سینٹر بھی کوئی لیگل کام نہیں کر رہا ہے، لوگ ایک سکیم چل رہا ہے، تو یہ کیسے چل رہا تھا؟ اس کے بارے میں کیا پولیس نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کال سینٹر اس طرح کے شہر میں اب بھی چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک جو ہے وہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ مہینے کے بنائے جاتے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں۔ اور یہ ارمغان بھی جو ہے وہ اس طرح سے کال سینٹر چلا رہا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ تحقیقات نہیں کی گئی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایف آئی اے کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، ایف آئی اے کا یہ ٹاسک ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو دیکھے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کال سینٹر کے بارے میں اور کیسے چل رہا تھا۔ اب میں بات بتاؤں آپ کو کہ ڈیفنس کے رہائشی افراد نے بھی اپلیکیشن دیے، پولیس کو بھی دیے اور عدلیہ سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے کال سینٹر چلا رہے تھے، گارڈز کو 30-40 گارڈز کو رکھا ہوا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، آئے روز فائرنگ کے واقعات ہوتے تھے۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے ارمغان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو جس سے میرا کانٹریکٹ ہوا ہے جس کی تھی یہ پراپرٹی، تو ان سے کانٹریکٹ میں ہم نے یہ باتیں ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ ہم یہ بزنس ایکٹیویٹی کریں گے، تو مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ والی بات؟ یا آپ ان سے پوچھیں ان کا مکان تو ہو ہی نہیں سکتا نا کانٹریکٹ کے اندر رہائشی علاقے میں کمرشل ایکٹیویٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ That in itself is a very illegal thing. اچھا فیصل یہ بتائیے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ارمغان کے جو والد تھے ان کے سیکریٹری کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے، ساحر کے جو والد تھے
ان کے بینک مینیجر کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسے آتے تھے. تو کیا یہ کوئی تفتیش ہوئی ہے اس پہ کہ بھائی اتنا بڑا اماؤنٹ, اتنے کروڑوں روپے مینیجر کو بھی ظاہر پوچھا جائے کی تفتیش ہوئی ہے, کیونکہ ان دیکھیں کا یہ نام بہت بڑا سامنے ہے. کھیل ہے اور یہ بہت بڑا کیس ہے. اگر اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو کئی بڑے نام اور کئی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ بڑے ناموں کی وجہ سے ایف آئی اے نہیں انوالو ہو رہی؟ جی بالکل, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے, اس لیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے, مطلب ایک دو دن ہوئے نہیں ہے, ہفتوں گزر گئے اس کیس کو. اب انویسٹیگیشن اب تو عدالت میں جو ہے وہ یہ چل رہا ہے, 164 کے بیانات. اور لڑکیوں کا معاملہ اس میں کتنا انوالومنٹ ہے, کیونکہ نام آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً. جی بالکل ہے, اس میں خواتین کا بھی ہے. خواتین ڈرگ استعمال کرتی ہیں, معروف خواتینوں جو ٹی وی پہ آتی ہیں ان کے بھی نام ہیں. تو بہت سارے نام ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, بڑا بہت یہ معمولی کیس نہیں ہے, یہ بڑا کیس ہے. اور اس کو دبانے, اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی. جیسا کہ آپ نے بولا کہ وہ مینیجر صاحب وہ معروف اداکار کے مینیجر ہیں, مکرم جن کا نام ہے, اور ان کے اکاؤنٹ میں ساحر کہتا ہے کہ ٹرانزیکشن کرتا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ وہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بینک میں پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں خرچ ہو رہا ہے, مطلب دہشت گرد بھیج رہے ہیں, اسلحہ منشیات کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جدید ہتھیار. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فیصل شکیل, بیورو چیف کراچی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اس کیس پہ اپڈیٹ دینے کے. بھائی بہت ہی مائنڈ باگلنگ کیس ہے یہ, اینڈ یہ معاملہ کہیں اور نکل رہا ہے. ایک جناب چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا. ویل بی بیک وتھ مور نیوز اینڈ ویوز. جی جناب, ویلکم بیک. اب بات ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کی جرنیز کی. جی, اوورسیز پاکستانیز جو کہ پاکستان سے تو دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ آج چودھری عامر منہاس صاحب. یس, جی, بزنس مین ہے, یو اے ای سے ان کا تعلق ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم چودھری عامر منہاس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اس شو پہ. جی, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے شو پہ دیا. تھینک یو سر. سر یہ بتائیے کہ پاکستان سے جانے کا ارادہ کیسے اور کب ہوا, اور آپ اس وقت کس قسم کا بزنس کر رہے ہیں یو اے ای میں؟ جی, جانے کا تو بہت ٹائم پہلے ارادہ کیا تھا. میں مطلب 71 میں گریجویشن کر کے 2-4-5 سال نوکری پاکستان کی, اس کے بعد 77 میں یہاں آ گیا تھا. ابھی تقریباً مجھے 50 سال ہونے والے ہیں ادھر ہی جو ہے. ماشاء اللہ. کیسے آپ نے یہ فورسی کیسے کر لیا پاکستان کے حالات کو؟ اس وقت تو معاملات بڑے صحیح چل رہے تھے 77 میں. جی ٹھیک تھے, لیکن میں نے کہا چلو ذرا ہجرت کرنی چاہیے نا, اچھی بات ہے, ہجرت کریں گے تو اچھا لگے گا. بالکل. تو کمیشن میں گریجویشن کے بعد میرا تعلق چکوال سے ہے, جو کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے. تو وہاں پہ زیادہ تر مطلب لوگ جو آرمی میں جاتے ہیں. میں نے بھی کمیشن میں ٹرائی کی, 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا. پھر فیڈرل سیکیورٹی فورس میں جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ انسپیکٹر. تو پھر کوئی ریپبلک موٹر کراچی میں بھی 2-4 سال کام کیا. تو پھر میں نے کہا کہ چلو دبئی چلتے ہیں. اس وقت بھی دبئی کا نام کافی تھا, چیز رہی تھی, لیکن پھر بھی لوگ آ رہے تھے جی. تو اس وقت میں نے بھی شفٹ کر لیا دبئی میں. تو سر کیا بزنس کرتے ہیں, کون سے سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ؟ جی, میں پہلے تو جاب وغیرہ کرتا رہا, تقریباً جو ہے 20 سال میں نے الفٹیم گروپ آف کمپنی اس میں اسٹور انچارج رہا ہوں. جی. اس کے بعد پھر 97 سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, جو ہے اس کا ٹیکسٹائل کا, ریڈی میڈ گارمنٹس کا, اور ساتھ میں جو ہے ریل اسٹیٹ کا کر رہا ہوں. جو ہے تو ریل اسٹیٹ کا ابھی بھی کر رہا ہوں, بہت اچھا کام ہے یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا. جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپریسیشن بہت ہو رہی ہے, پراپرٹی کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر سے متعلق تھوڑا مجھے بتائیے. پاکستان تو کاٹن پاکستان کی زبردست ہے, اور ہمارا تو المیہ ہی یہ ہے کہ ہم را مٹیریلز ہمارے پاس سے جاتے ہیں اور وہ فنش پروڈکٹ ہو کے ہم ان کو خرید رہے ہوتے ہیں, ویلیو ایڈ نہیں کر پاتے ہم. تو اس تناظر میں ذرا بات کیجیے. جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکسٹائل ابھی بھی ہماری نمبر 1 ہے. آپ یقین کریں پوری دنیا میں ہماری ٹیکسٹائل جاتی ہے, اور میں اسپیشلی
جو ہے ٹاول بیڈ شیٹ کا کام کرتا تھا, فیصل آباد سے منگاتا تھا. صحیح ہے. تو ابھی تک مطلب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو مطلب کمپیٹ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی. یورپ سب سے انڈیا بڑی نہ مارکیٹ ہے چائنا آپ نہ کی؟ کوئی. یورپ سب سے بڑی مارکیٹ ہے جی یورپ امریکہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ٹاول یہاں کے جتنے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہیں سارے کے سارے ٹاول اور بیڈ شیٹ ہماری جاتی ہے. صحیح. تو یقین کریں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. مطلب اس کا ایجپٹ وغیرہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. بٹ اٹس اس کی سو بہت زیادہ انفارچونیٹ ڈیمانڈ ہے. کہ ہم اپنا ہی پروڈکٹ صحیح تو طریقے سے پاکستانی مارکیٹ جو نہیں کر چین سکتے. ہے وہ ابھی تک یعنی آپ یہیں سے منگاتے ہیں پروڈکٹ اپنی پاکستان میں ہی فیصل آباد سے بنتی ہے یا پھر آپ وہیں آپ نے جی سیٹ اپ کرا؟ فیصل آباد سے ہی منگاتے ہیں. مطلب ٹاول وہاں سے منگاتے ہیں اور ٹیکسٹائل کپڑا جو ہے وہاں سے منگا کے یہاں سے جو ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ بنا کے بیڈ شیٹ وغیرہ ہوٹلوں کو سپلائی کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ مطلب یہاں سے ری ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے بہت افریقہ کنٹری میں اور دوسرے ممالک میں رائٹ. جاتا ہے جو ہے. تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے تو اس میں کام کیا نا, اس میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. ہماری مطلب فیصل آباد کی سرزمین ایسی ہے کہ اس کی جہاں کی جو ٹیکسٹائل ہے ایون پرنٹڈ بیڈ شیٹ جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا فیصل آباد کی. صحیح. عامر صاحب آپ بہت سوشل ورک بھی کرتے ہیں, تو اس سوشل ورک کے ذریعے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بتائیے. جی پاکستانی کمیونٹی کے سوشل سینٹر شارجہ میں بھی ہے اور دبئی میں بھی سوشل سینٹر ہے جو کہ مطلب لوگوں کی بہت ہیلپ کی جاتی ہے. رمضان کے مہینہ ہو یا جیسے کووڈ ہو, ہم ایز اے والنٹیئر وہاں پہ کام کرتے ہیں اور مطلب ارسپیکٹو آف دا نیشنلٹی دوسری نیشنلٹی کی بہت ہیلپ کرتے ہیں اور اپنے کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور بلکہ دبئی کا سوشل سینٹر جو ہے اس میں ایک میڈیکل بھی ہے جس میں تمام ڈاکٹر پاکستانی بیٹھتے ہیں اور فری آف دا چارج جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. اچھا ہیلپ کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا بھی پوچھتے ہیں اس میں بھی. جی اسی طرح پاکستان سوشل سینٹر شارجہ جو ہے وہ بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ نیڈی ہیں ان کی بہت مطلب ہیلپ کرتے ہیں شارجہ سوشل سینٹر کے. اس کے بھی مطلب میں پارٹ ہوں جو ہے. اور سر ریئل اسٹیٹ میں کس قسم کی اپرچونٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ پاکستانی جو ہے مطلب سیکنڈ نمبر پہ ہیں یہاں جن کی پراپرٹی ہیں. بہت اپارچونیٹی ہیں یہاں پہ. اپریسیشن جو ہے بہت زیادہ ہے. خاص کر کے دبئی میں تو خیر بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں تو بلین جو ہے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. میں ایک چھوٹا سا ان کی ریاست عجمان میں کام کرتا ہوں. یہاں 100% فری ہولڈ ہے. کوئی مطلب لیز کا چکر نہیں ہے. آپ جو بھی پراپرٹی لیتے ہیں وہ 100% آپ کے نام ہو جاتی ہے. اس کی ٹائٹل ڈیڈ بنتی ہے, اس کی رجسٹری ہوتی ہے باقاعدہ جو ہے. اور یہاں پہ مطلب وہ قبضہ گروپ اور وہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے جو ہے مطلب چنگی سسٹم نہیں ہے. جو لوکل مسائل ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتے. اچھا سر کن جی جو پاکستان جی سر کن مطلب پاکستان میں تو جو آئی ایم سوری ٹو سے میرا اپنا ملک ہے, مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے, لیکن 2008 میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا تھا اس میں ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں. تقریباً 70,000 پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا اور آپ یقین کریں کہ آج تک وہ ہمیں پلاٹ ملے نہیں. تو آئی ایم سوری ٹو سے کیا کریں جو ہے. اور یہاں مسائل گمگیر ہے. اچھا سر یہ بتائیے کن مواقعوں پر سب سے زیادہ ملک کی یاد آتی ہے؟ رمضان آنے والا ہے, آپ کے گھر والے اور آپ کی کچھ فیملی پاکستان میں ابھی بھی ہے؟ جی ہیں, لیکن ابھی تو میرے بچے اور بچوں کے بچے بھی یہاں سیٹل الحمدللہ. صحیح بات ہے. ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہماری. اچھا آپ نے چوہدری صاحب آپ نے ہجرت کی بات کی نا, تو ہجرت سے پیرزادہ قاسم کا وہ شعر یاد آ گیا مجھے کہ سن رہے ہیں نا, آواز آ رہی ہے آپ؟ آ رہی ہے بالکل. آپ کے لیے ہاں جی. ترک وطن تو سنت بھی تھی اور ہماری فطرت بھی. ترک وطن تو سنت بھی تھی اور ہماری فطرت بھی. ہجرت پر مجبور نہیں تھے, ہجرت پر معمور تھے ہم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے بھی بڑا شوق ہے مشاعرے سننے کا. کیا بات ہے. تو ہو جائے پھر کوئی ایک شعر ہو جائے اور پھر اس سے بریک لیتے ہیں. نہیں ابھی فی الحال اچھا یاد نہیں رہتا نہیں آ رہا. یہ بڑا پرابلم. چودھری عامر منہاج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وی وش یو اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرتے رہیں. ایک جناب چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اور رائز اینڈ شائن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, पॉलिटिक्स पे थोड़ी नज़र डालते हैं। बिल्कुल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की क्योंकि आमद है तो ज़रा पॉलिटिक्स थोड़ा सा मसरूफियात बढ़ जाती है पॉलिटिशियंस की। तो रमज़ान के बाद ही जो भी जिस भी तहरीक का ऐलान होता है या फिर कोई एक्टिविटी होती है ज़्यादा, तो वो रमज़ान के बाद ही होती है। लेकिन खैर अपोजिशन अलाइंस एक बनने जा रहा है, उसकी कोशिशें हो रही हैं और उसकी मतलब मुनक़िद की जा रही है मीटिंग्स मुनक़िद करने में प्रॉब्लम्स का भी उनको सामना है। खैर उसका एक एलामिया भी आया है हुकूमत की तरफ से भी, क्या पेशरफ्त हो रही है गवर्नेंस को लेकर, और हुकूमत ने वफाकी काबीना का भी उसमें भी इजाफा हुआ है। तो इन सब मामला पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, ये बताइएगा सर कि एक तरफ ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, दूसरी तरफ अलायंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इस तरह तो मामला और ख़राब हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो सारा सिलसिला है, अभी हुकूमत तो इस पर डिनाई कर रही है कि हमने किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई है, ना ही कोई ऐसी चीज हुकूमत मान रही है कि हमने कोई स्पेस डिनाई की है किसी सियासी कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, एक फेडरल कैपिटल है, वहाँ पर लिमिटेड स्पेसेस हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया डिनाई करती है किसी को स्पेस इवन आफ्टर द बुकिंग, तो वन कैन इजीली ट्रैक डाउन के पीछे क्या हुआ होगा। ज़ाहिर बात है, एक स्पेस तो लिमिटेड है, सियासी स्पेस तो नहीं है इस वक्त, और जो अपोजिशन को एक कॉन्फ्रेंस करने के हद तक अगर मामला को ख़राब कर दिया गया है और इतनी भी स्पेस नहीं है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरने या एहतजाज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह की सियासी माहौल है, उसी वजह से ही पाकिस्तान, अगर जो इकोनॉमिस्ट की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है जमहूरियत का, वो तो मजीद डिटीरियरेट हुआ है पिछले एक साल के अंदर। जी अच्छा, ये बताइए, ये जो अपोजिशन की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया, इसमें दो तीन बातें हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक़ कहा कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात है, कोई इनको तस्लीम नहीं करता है। फिर कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती, ये तो एक जर्नलाइज भी बात है और सारी जमातें इस पर यह भी कहा गया कि इस पार्लियामान का कोई इखलाकी जवाब नहीं है, कोई सियासी और आईनी रूह से कोई जवाब नहीं है। तो आप ये रमज़ान के बाद कोई ऐसी आप देख रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि वो सड़कों पर होगी, एहतजाज किया जाएगा? क्योंकि पार्लियामान को तो वो कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं है, उसका वहां बैठना बेकार है। देखिए, ये सोच भी हर एक की नहीं है, चंद लोगों की है। अगर यह जगदई साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा कि अपने लोगों को बाहर निकाल लें, तो फिर वो खुद शुरू क्यों ना करें? अगर उनकी जमात के कोई मेंबरान है कौमी असेंबली में, तो पहले वो इस्तीफा दे दें। ये कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। और तहरीक इंसाफ तो ये हिमाकत पहले भी कर चुकी है बहसीत जमात, जब उन्होंने अपनी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की खत्म की और अपने हाथ कटवा लिए। आज उनकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है पाकिस्तान की तमाम ऐवानों के अंदर, क्योंकि मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी ख़त्म करनी चाहिए। और ऐवान के अंदर, ऐवान से बाहर एहतजाज ज़रूर करें अगर उन्होंने सियासी तौर पर ख़ुद को कामयाब करना है। हाँ, ये अलहदा बात है कि इस वक्त अपोजिशन के पास इन जनरल और तहरीक इंसाफ के पास इन पर्टिकुलर कोई लेवरेज नहीं है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट या जो आज के निज़ाम के खिलाफ है। लिहाजा मेरे ख्याल में कुछ अर्सा अभी उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। राइट। और अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग का एजेंडा क्या था? देखिए, एजेंडा तो बाय एंड लार्ज दो तीन चीज़ें ही हैं। एक ये कि मुल्क में इंतखाबात मुनसिफाना नहीं हुए, शफाफ नहीं हुए, वो दोबारा हों, सिविलियन बालादस्ती हो, इलेक्शन के अंदर जो मसाइल हैं वो खत्म हो, 26वीं यानी तरमीम को रोल बैक किया जाए। इसके अलावा जो असीरान हैं जेलों के अंदर बकौल तहरीक के इंसाफ के, उनको रिलीज़ किया जाए। वेरस गवर्नमेंट तीनों मामलात पर यही कहती है कि 26वीं यानी तरमीम पार्लियामान ने पास की, वो रोल बैक इस तरह से नहीं हो सकती अनलेस पार्लियामेंट उसे रीडू करे। उसके अलावा जो असीरान के हवाले से पोजीशन है वो तो ये है कि वो अंडर ट्रायल कैदी हैं और उनका फैसला अदालतों ने करना है। जहाँ तक बात इलेक्शंस के हवाले से है, तो वो ना कोई मिड टर्म इलेक्शन हम देख रहे हैं फिलहाल, और इलेक्शंस को भी हुकूमत की तरफ से तो यही है कि ये मौजूद हैं, ये अब हो चुके हैं और अगले इलेक्शंस तक इंतजार किया जाए। और मुनीब यही बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई मामला, कोई सीरियस नौयत का आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं? आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात उनकी मुतवक्के है, और वो जो गिले शिकवे किए पीपल्स पार्टी पंजाब ने कि उनको पावर शेयरिंग नहीं और जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये मामला किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप?
دیکھیے یہ عین ممکن ہے کہ زرداری صاحب ضرور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کریں اور انہیں گلہ بھی کریں، لیکن دیکھیے یہ مجبوری کا اتحاد ہے، کوئی کنوینئنس کا اتحاد یا اپنی مرضی کا اتحاد نہیں ہے۔ اس نظام کے جو سگنیٹریز ہیں ان میں جناب آصف زرداری صاحب بھی شامل ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، لیکن مجبوری کے تحت ہیں، کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ دونوں سیاسی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک مجبوری کا اتحاد ہے جس کی وجہ سے دونوں معاملات، دونوں جماعتیں چل رہی ہیں اور دونوں کو پتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے اس اتحاد کا حصہ لینا، لہٰذا یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں فی الحال تو ایسے ہی چلیں گے۔ اور میاں صاحب کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ صوبوں کا وفاق کے ساتھ مل کر چلنا، اگر معیشت کی بہتری چاہیے یا پاکستان کی بہتری چاہیے تو یہ انتہائی ناگزیر ہے، ادروائز ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آنے والے وقت میں کوئی کوارڈینیشن آپ کے پی کے کو لے کر دیکھ رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی رابطہ لوپ میں لینے کی کوشش، واٹر ڈاؤن ہوتی صورتحال اس بیان کے تناظر میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک خیبر پختونخوا حکومت کا ایک تعلق تو ہے وفاق کے ساتھ اور بے شمار معاملات میں انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کے پی اور وفاق کے اندر کوئی بہت بڑی خلیج، ہاں بالکل موجود ہے، سیاسی طور پر ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ بات وفاقی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ لے کر چلنا مجبوری ہے، اور یہی بات خیبر پختونخوا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، صوبے کو چلانے کے لیے وفاق سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا لازمی ہے، لہٰذا یہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے گنڈا پور صاحب پھر جو انٹیلیجنس کے افسران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو افراد ہیں ان سے بھی ملتے ہیں اور یہ معاملہ اسی طرح آگے چلتا ہے۔ یہ باتیں سیاسی طور پر تو آپ کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ رائٹ منیب، یہ بھی بتائیے بہت سارے اینکرز کو آف ایئر کر دیا گیا ہے مختلف سوچ رکھنے کی وجہ سے، کیا آنے والے دنوں میں مزید صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے گا؟ پیکا ایکٹ پر بھی اسلامیہ میں بات کی گئی ہے نا کہ یہ غلط ہے، اس میں بہت سی شکیں۔ جی ہاں، پیکا کو تو خیر ریڈو ہونا چاہیے، اس کا انٹینٹ برا نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں اوور ڈو کی گئی ہیں جن کو درست ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات اینکرز کے حوالے سے ہے تو دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نیا نہیں ہے ہمارے ملک میں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحافیوں کے گرد اگر معاملات خراب ہوں یا ان کو پریشرائز ہوں یا ان کو آفر کیا جائے تو یہ چیزیں ایک لانگ ٹرم میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ جن صحافیوں کو بھی یہ علیحدہ کیا جائے گا، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنی سوچ بدل دیں گے، اپنا زاویہ بدل دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کچھ جو مووز ہوتی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، وفاقی کابینہ میں وزراء میں اضافہ کر دیا گیا، ان کی تعداد میں سادگی ایک طرف اپنانے کی بات کی جا رہی ہے، 13 وزراء، پھر ایم کیو ایم کو بھی 2 مل گئی ہیں، چاہے وہ ایک میں سے ہی 2 کی گئی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ، کیسے اس کا یعنی عوام پہ پرسیپشن کیا جائے گا ایسے وقت میں جب ملک بڑی معاشی طور پر ظاہر ٹرموائل کا شکار ہے، کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اخراجات؟ دیکھیے یہ فیڈرل کیبنٹ کی جو ایکسپینشن ہے یہ عام طور پر لوگوں کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو، اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ نظام جس طرح سے بنا، پھر اس نے خود کو مضبوط کیا، پھر انسولیٹ کیا، اور اب حکومت خود کو کانفیڈنٹ سمجھتی ہے، تو ایگزیکٹلی پورے 1 سال کے بعد یہ ایکسپینشن ہوئی ہے۔ 1 سال انہوں نے اپنے پاؤں جمائے ہیں، اب وہ اس پوزیشن میں ہیں جہاں انہیں پتا ہے کہ فی الحال ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ملک ان کے مقام حساب سے ملک کے معاشی شاہریہ درست ہے، ملک درست سمت میں جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے لوگوں کو oblige کرنے کے لیے، پارٹی کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کے اندر شامل کیا ہے۔ یہ ایک پریکٹس کوئی پرانی نہیں ہے، یہ نئی نہیں ہے، یہ پرانے پہلے بھی ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کیا ہمارا ملک جس مقدار کے اندر ہے، کیا ہم ایک اتنی انفلیٹڈ کیبنٹ واقعی ڈیزرو بھی کرتے ہیں، یعنی دس ریمینز اے کوسچن۔ اچھا یہ بتائیے، اسی سے جڑا سوال ہے منیب، کہ پہلے پارلیمانی سال کی کارکردگی کیسی رہی آپ کے اوپینین میں؟ دیکھیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو ہمارے ملک میں نام نہاد تو ہے، لیکن زیادہ تر تو شور شرابے کی نظر ہی ہوئی، اور پارلیمان کے اندر جو کاروائی ہے اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو حکومت کے اور اس کے اتحادیوں کے بنا پر ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری، اور دیگر جو سروسز چیف کے حوالے سے جو ان کا ٹینیور بڑھایا گیا اور اس ٹینیور کو 5 سال کر دیا گیا۔ اس سے اور مطابقت رکھتے چند اور قوانین ہیں جو کہ اس پارلیمان نے کیے۔ اگر اس کو آپ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ان کا خیال ہے
کہ ان کو ساری کارروائی کو بلڈوز کر کے ڈنڈے کے زور پر یہ ترامیم بھی پاس کی گئی اور قانون سازی بھی کی گئی. تو دونوں پوائنٹس آف ویو ہیں. اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر وزن اپنی جگہ پر موجود ہے. بہرحال پارلیمان ایک ہیپننگ ایئر رہا ہے پاکستان کی پارلیمان کے اندر پارلیمانی حوالے سے، اور ایک ایونٹفل ایئر رہا ہے. اچھا، اور آنے والے وقت میں آپ کوئی رابطہ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ کیونکہ تحریک انصاف جی ڈی اے سے تو ملاقاتیں کر رہی ہے، ان کے سیاسی حریف ہے پیپلز پارٹی کے، اور وہاں کوشش کر رہی ہے کہ تھوڑا سا سیاسی ٹرف ملے ان کو، وہ احتجاج کی صورتحال سندھ کے اندر بھی نظر آئے. کیا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی رابطہ کسی بھی سطح پر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال یہ ممکن ہے. شاید الیکشنز کے قریب جا کر یہ ایسی کوئی صورتحال بدلتی ہے اور بنتی ہے جہاں آپ کو الیکشنز کسی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں پیپلز پارٹی ضرور اپنی پوزیشن کو ری ایویلیویٹ کر سکتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا، یہ مجبوری کا اتحاد ہے جو ان کا اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. الیکشنز کے قریب جا کر آپ کو اصل صورتحال کا اندازہ اس وقت ہوگا. جی اچھا، کامران مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی کے کہ یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا، اور ظاہر ہے اس انتخابات سے متعلق بڑے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی کا سائز کم کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ووٹ دیا گیا، اور اسی وجہ سے ان کی میجورٹی بھی ہے، ایبسلوٹ میجورٹی ہے کے پی کے میں. تو کیا جے یو آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے؟ کیونکہ جے یو آئی کہتی ہے نا دھاندلی تو ہو رہی پورے ملک میں ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. جی بالکل، جے یو آئی کا موقف اسی لیے تو فرق ہے. ان کے خیال میں پورے ملک میں دھاندلی کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی دھاندلی سے 2024 کے انتخابات میں کے پی کی حکومت دی گئی ہے. جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے سوا پورے ملک میں دھاندلی ہوئی، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا. تو ایک فنڈامنٹل ڈفرنس تو اسی جگہ موجود ہے. یہ بات درست ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے، اور تاریخی طور پر بھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے اپنے سائز کو، پارلیمانی سائز کو تو کم نہیں کر سکتے ایٹ somebody else's expense. اور جس نے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں لڑائی کی ہے یا اس کا تنازع ہوا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس کا خمیازہ ہی بھگتنا پڑا ہے اسے. تو کوئی جہاں ایک نئی بات نہیں کر رہے کامران مرتضیٰ صاحب، وہاں ایک بہت اہم بات بھی ہو رہی. بالکل. اچھا منیب، یہ بھی بتائیے، قومی اسمبلی میں حاضری کے تناسب سے اگر بات کی جائے تو سب سے کم پریزنس جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہی ہے، یعنی صرف 5 دن کی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، پارلیمانی کارروائی کو کبھی کوئی اتنا سیریسلی نہیں زیادہ دیا جاتا. میاں نواز شریف صاحب بھی بہت کم وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بقول ان کے وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، اس لیے پارلیمان میں نہیں جاتے، اور بڑا وولٹائل سا ماحول ہوتا ہے پاکستان کے پارلیمان کا. آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب بہت بڑی تعداد نمبرز کی تھی کہ وہ پارلیمان کے اندر جاتے تھے، اپوزیشن کو سنتے تھے، تنقید بھی سنتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، انگیج بھی کرتے تھے. یہ پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے وزراء اعظم نے پارلیمان کو وقت دیا ہے. خاص طور پر گیلانی صاحب نے بہت وقت دیا ہے، جبکہ باقی وزراء اعظم نے نہیں دیا. اور بہت سے لوگ تو شاید اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے، لیکن وزیر اعظم پاکستان سمجھتے ہیں کہ ان کی بہتر وہ اس ٹائم کو زیادہ کہیں اور یوزفل اس کا یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں، اس لیے وہ نہیں لاتے. اچھا، رمضان کے بعد آپ بانی پی ٹی آئی کا کوئی کچھ دیکھ رہے ہیں پلان آف ایکشن؟ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فی الحال تو معاملات میں ایک سٹیٹس کو کئی سٹیٹس ہے، کوئی نئی تبدیلی تو ہم نہیں دیکھ رہے. باقی پریڈکٹ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے ملک میں سیاسی طور پر. کچھ منیب، میچ دیکھا آپ نے؟ میچ میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ دیکھیے، میرے تاثرات وہی ہیں جو آپ کے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے. میں خاص طور پر بھارت اور پاکستان کا میچ تو اس لیے نہیں دیکھتا، اور آف لیٹ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ انگزائٹی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ دیکھیں اور نہ ہی اپنا موڈ خراب کریں. صحیح بات ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا اور سارے معاملات پر اپنا تجزیہ پیش کیا. پارلیمان سپریم ہے، لیکن پارلیمان کو وقت نہیں دینی، وہاں آنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، جہاں سے سارے مسائل کا حل ہوتا ہے، عوام کی ریپرزنٹیشن وہاں پر ہے. لوگ ووٹ دے کر آپ کو بھیجتے ہیں کہ جائیں، روز جائیں بھائی، بات کریں، آئین سازی، قانون سازی، جو کچھ بھی ہے ہماری بہتری، وہاں پریزنس کانٹرڈکشن ہے بہت بڑا. یہ جناب ایک بریک کا وقت دوبارہ ہوا ہے، کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ موسم کا حال. مجھے انفریز تو کر دو. آپ انفریز، یہ تو برف پانی، آپ پانی ہو. ہاں جی، اب کچھ موسم کا حال.
क्योंकि देखिए बड़ी अच्छी ठंडी सी हवाएं भी चल रही हवाएं हैं बहुत अच्छी और जब मौसम अच्छा होता है तो आपके दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो कराची में तो ऐसा ही हो रहा है और रमज़ान से पहले इस तरह का मौसम होना, सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि 30 दिन अगर ऐसे ही गुजर जाए अच्छा होना। तो थोड़ा सा मजा वरना हम देखते हैं रमजान में गर्मी बहुत थोड़ी ज्यादा हो गर्मी जाती है। हो तो अब जाती है। टेम्परेचर हमने बताना है कि क्या रहा जी कराची का। जनाब कराची में 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है, और 21 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल ऐसे ही हैदराबाद का वेदर, ठंडी ठंडी हवाएं, हैदराबाद की ठंडी सड़क भी है हैदराबाद में एक बड़ी मशहूर है वो। 33 डिग्री सेंटीग्रेड है डे टाइम में, दोपहर के वक्त में ये भी प्लेजेंट ही है इतना कोई, क्योंकि क्लाउड्स भी हैं और सूरज भी है। 19 डिग्रीज है रात के वक्त में हैदराबाद का ये मौसम है जी, ये टेम्परेचर है। आगे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो क्वेटा की तरफ अगर चलें तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रात दिन के वक्त है, और रात के वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुल्तान का वेदर क्या बता रहा है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड है दिन के औकात में एक्सट्रीम टेम्परेचर, और यहाँ से नीचे जब जाएगा डिप करेगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे रात के औकात में, तो यहाँ भी प्लेजेंट ही है, मौसम बड़ा अच्छा है। और बादल है यहाँ पर, सूरज नहीं है। मुल्तान में बादली है, क्लाउडी है। और फैसलाबाद में अगर देखें तो पार्शली क्लाउडी एंड सनी है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के औकात में है और 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त। लाहौर की हम बात करें, लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक अहम मुकाबला होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, लेकिन ये तो सूरत हाल अच्छी नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। नहीं नजर आ रही। बहुत ही काले बादल हैं और बड़ी तेज हैवी रेन्स यहाँ पर नजर आ रही है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का है और 13 डिग्री है रात के औकात में। तो ये लाहौर का टेम्परेचर हो गया जी। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की अगर बात की जाए 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है, वेरी क्लाउडी एंड ऑल्सो रेनी, तो हो सकता है बारिश हो, और 9 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है, दैट्स क्वाइट कोल्ड। पेशावर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड है दिन के औकात में और बादल भी हैं और सूरज भी है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के वक्त में, तो पेशावर में भी मौसम अभी ठंडा ही है। पेशावर में सब कुछ है, बादल भी है, सूरज भी है ना। मुजफ्फराबाद की तरफ अगर रुख किया जाए तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के औकात में है, हैवी क्लाउड्स हैं, डार्क क्लाउड्स हैं, यानी बारिश हो सकती है, बारिश हो रही है, बल्कि हो रही है, नजर कम आ रही है बिल्कुल। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त। स्कर्दू में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में, और 0 है रात के औकात में। तो यहाँ भी ठंड है। आप कंट्री साइड ठंडी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप नीचे आते जाएंगे और फिर दरिया से उधर कराची की तरफ, तो फिर ये मौसम जरा प्लेजेंट सा, वार्म भी और थोड़ा प्लेजेंट सा भी होता जा रहा है। तो ये मौसम का अहवाल था। अपने बच्चों को ये आगे देना और इसकी आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जो हो रहा है पक्के दोस्त के ज़रिए हम दे रहे हैं 365 किड्स पे एवरी सैटरडे और संडे 12 बजे हम देख सकते हैं दोपहर में। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पक्के दोस्त ज़रूर दिखाएं। उसमें हमारे कल्चरल, हमारी हेरिटेज, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी ज़बान क्या है, गिनती कैसे पढ़ते हैं, हमारे कुछ मज़े के मुहावरे होते हैं वो भी इनलाइटन करते हैं। तो बिलाल मकसूद ने ये प्रोडक्शन की है एंड इट्स एन वेरी पर्टिनेंट टाइम, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बाहर के कंटेंट से हटा के अपने कल्चर के कंटेंट के पास लेकर आए। तो पक्के दोस्त एवरी सैटरडे एंड संडे। पाकिस्तान का यानी आप देखें मॉडर्न तरीके से आप अपने मुल्क का कल्चर उसको रिवाइव भी कर रहे हैं, बच्चों को बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं बस में कैसे सफर होता है, क्या बच्चों की आपस में बातें होती हैं, जलेबी क्या है, जलेबी बनाने का तरीका क्या है। ठीक है जनाब रमज़ान की आमद है, और रमज़ान में जो ब्लेसिंग्स हैं वो पूरे साल की एक अगर क्रक्स किया जाए तो वो रमज़ान की ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल है ना, रहमतों बरकतों का ये महीना है और इसमें इबादत का सिलसिला भी बड़ी ज़ोर शोर से जारी रहता है। लोग रोज़े रखते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना ज़ाहिर रोज़े का मकसद है। और आपको ये पता चलता है कि जिनके पास नहीं है रमज़ान के दौरान ख़ास तौर पर जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको ये उनकी फीलिंग आती है कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। तो ये आपको एक इंसान को यकीन यानी इंसान बनाने के लिए, इंसानियत, उसमें इंसानियत का जज्बा उजागर करने के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपकी प्रैक्टिस और आपकी बॉडी के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए जो जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक आदमी को इंसान बनाना। और वही रमज़ान का एक मैसेज भी है कि आप लोगों को ऑल इंक्लूसिव की जो अप्रोच है उसको लेकर चलेंगे और इस पे मज़ीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान की आमद है
बिल्कुल। उस पे गुफ्तगू करेंगे। रहमत, मग़फ़िरत, इबादत और रियाज़त और नेकियों का ये मौसम बहार इसको कहा जाता है, रमज़ानुल मुबारक, और इसकी आमद है। बस ये लग रहा है या तो अगर आज चाँद नज़र आ गया तो फिर कल पहला रोज़ा हो जाएगा, या फिर आज नहीं तो फिर परसों पहला रोज़ा होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी मुसलमान नमाज और रोज़ा का खुसूसी एहतमाम करेंगे। माह सियाम के ख़त्म होने पर एक तशनगी भी बाकी रह जाती है कि क्या हम वो हक़ अदा कर सके या नहीं कर सके। रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे, तो क्या हमने उस रोज़े के दौरान जो रोज़े का रखने का मकसद था क्या वो अचीव हो पाया या नहीं। एक बेहतर इंसान हम क्या बन सके इन 30 दिनों के अंदर या नहीं। कुरान की तालीमात क्या थी, क्या उस पर अमल पैरा हुए या नहीं। तो ये सवालात हैं, तो इन पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें, रहमतें समेट सकते हैं इस माह सियाम। तो कौन है हमारे साथ? इसी पे हमारे ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं, मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। रमज़ान में, माह रमज़ान मुबारक में हम रोज़ों पे ज़ोर रखते हैं, तरावियों पे, इबादत पे, लेकिन कितना ज़रूरी है मुफ्ती साहब कि हम अपनी ज़बान और आँख का भी रोज़ा रखें। बुनियादी तब्दीली यानी हमारे अंदर कैसे आएगी, ये तो एक प्रैक्टिस है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, इससे आपका जो सवाल है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है। जी। चूँकि अगर रोज़ा महज भूख और प्यास ही का नाम हो तो फिर तो ये बेमकसद सी बात नज़र आएगी। और कुरान करीम ने इनके मकासद को ख़ुद बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो आखिरी जुमला है, लअल्लकुम तत्तक़ून, फरमाया रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। गोया कि ये रोज़ा महज भूख और प्यास का नाम नहीं है कि आप सुबह से शाम तक एक प्रैक्टिस करते रहें और उसके कुछ अहदाफ ना हो, उसके कुछ मकासद ना हो और वो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा ना करता हो। तो हो सकता है, रोज़ा नहीं हो सकता। रोज़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि रोज़ा तक़वा पैदा करता है। अच्छा, तक़वा, परहेज़गारी, ये लफ्ज़ आम हम सुनते हैं, इसका माना और मफ़हूम क्या है? इसका माना और मफ़हूम ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, बा अखलाक, बा किरदार। जहाँ पर किसी से हमदर्दी करनी हो वहाँ आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा हो, जहाँ किसी से हुस्न सलूक करना है तो वहाँ हुस्न सलूक का जज्बा हो, जहाँ किसी को माफ़ करना है, दरगुजर करना है तो आपके अंदर वो वाला जज्बा हो, जहाँ किसी चीज़ को बर्दाश्त करना है, सब्र, तो आपके अंदर वो वाला जज्बा हो। इन तमाम सिफ़ात का नाम तक़वा कहलाता है। और रोज़े के मकासद में से ये मकसद बयान किया कि रोज़ा इसलिए रखवाया जाता है तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। अब बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ़ भूख और प्यास का सामना करते हैं और रोज़े के उन मकासद को नहीं समझते, तो उनके बारे में अहादीस के अंदर ये ज़िक्र है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें महज भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। यानी जो अहदाफ रोज़े ने मुतय्यन किए थे वो उन्हें मिलते नहीं हैं। असल में हमारे यहाँ ख़राबी ये है कि हम हर चीज़ को, इस्लामी त्यौहार को ख़ास तौर पर अब हमारे यहाँ एक ये तरीक़ा कार चल पड़ा है कि उसे बतौर रस्म गुजार देते हैं, रूह के बगैर। जी हाँ, जी हाँ। देखें, जो इस्लामी तालीमात है ना, वो अपने अंदर एक हकीकत रखती हैं, उसके अंदर अपनी एक रूह भी मौजूद है, उसकी एक रूहानियत मौजूद है। अगर आप इसे बतौर रस्म गुजार देंगे तो फिर एक रमज़ान नहीं, कई रमज़ान आपके पास से गुजरते चले जाएंगे, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हालांकि रोज़े का मकसद ये बताया कि वो आपको बिल्कुल चेंज करेगा, वो आपको तब्दील करेगा। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के मकासद बयान करते हुए फरमाया कि रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। अब देखें, सब्र तो सुबह से शाम तक आप कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो सब्र खाने और पीने से करते हैं, दर हकीकत वो आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात की मशक़ करवा कर आपके अंदर वो सब्र की सलाहियत पैदा करना है। अब उस तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है कि भाई रोज़े ने सुबह से शाम तक जो हमारे अंदर एक सब्र की मशक़ करवाई है तो वो दीगर मामलात में उसको अप्लाई करना होगा और देखना होगा कि जहाँ जहाँ सब्र करने का इस्लाम ने हुक्म दिया आपके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि रमज़ान का महीना मुसावात का महीना है और हमदर्दी का महीना है। अब हमदर्दी का भी एक जज्बा आपके अंदर आना चाहिए। अच्छा, वो कैसे पैदा होगा? क्योंकि साल भर आप खाते पीते हैं, जब एक महीना आप खाने पीने से रुकते हैं तो तब आपको अंदाज़ा होता है कि जिसको खाना पीना मुयस्सर ना हो वो किस तकलीफ से गुजरता होगा।
گویا آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جو شخص ضرورت مند ہے، جس کو بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، تو اب روزے کی ایک تعلیم یہ ہوئی کہ وہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ آپ بھی ان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے لگ جائیں۔ اچھا، اسی طرح روزے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی رمضان کے مہینے میں جو تمہارے ماتحت افراد ہیں، فرمایا ان کے ساتھ نرمی برتو، کام میں تخفیف کرو۔ اب دیکھیے محض ایک روزہ رکھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ یہاں تو مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرو، مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرو، میرا روزہ ہے۔ جی ہاں، اب یہ الٹا، بالکل یہ الٹا چل رہا ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان میں اپنے ماتحت افراد جو اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، کام میں تخفیف کرتا ہے روزے کی وجہ سے کہ چلے میں روزے کا لحاظ کرتے ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا شخص اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یعنی اس کا یہ عمل کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا، اچھا یہ عمل بھی اس کو سکھاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب تم نرمی برت رہے ہو تو گویا پورا سال تمہیں یہ پریکٹس کرنی ہے، پورا سال اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی برتنے کا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ میں عبادات بھی اس مہینے میں کرنی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بعض لوگ افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو، بے شک وہ ثواب کا کام ہے، بعض لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے عید کے حوالے سے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے کچھ رقم تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ ایک حصہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی توجہ عبادت پر مرکوز کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف نماز، روزہ اور یہ عبادات کرنی ہے۔ بیلنس قائم کرنے کا نام اسلام ہے۔ بیلنس قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کے وقت میں عبادت بھی کریں آپ، اور جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ بھی کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر روزہ افطار کرانے والی خدمت کر رہا ہے تو وہ پورا مہینہ اسی میں لگا رہے، عبادات سے صرف نظر کر لے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ عبادات میں لگا اور اس نے جو انسانی حقوق ہیں اس کو نظر انداز کر دیا، تو یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اعتدال کے ساتھ چلیں۔ یہ ماہ مقدس اپنے ساتھ تمام برکتیں لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں جب اس کا آغاز ہوتا ہے، اب یہ تو ہمیں سمیٹنی کیسی ہیں برکتیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی رات سے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا کہ جتنے فضائل اس مہینے کے آئے ہیں وہ بقیہ 11 مہینوں کے نہیں ہیں۔ یعنی رحمت تو برس رہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو سمیٹنے والا چاہیے، اب اس کا سلیقہ اور اس کا طریقہ چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اعتدال کے ساتھ کام کریں آپ، عبادت کے وقت پہ عبادت کریں، کسی کی ہمدردی کرنی ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے، اس وقت پہ آپ وہ کام کریں، اور غصے کو اپنے کنٹرول کریں۔ بالکل، لیکن صاحب دیکھیں یہاں جو دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم کہتے، آپ نے بتایا کہ بھائی سادگی اپنانے کا طریقہ سکھاتا ہے رمضان، ٹھیک ہے، آپ کو تزکیہ نفس سکھاتا ہے رمضان، ٹھیک ہے، ماڈریٹ رہنے کا۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ افطار ہوتی ہے تو بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کے نیبرز میں آپ کا پڑوسی کیا اس کو کچھ میسر ہے بھی افطار کے لیے، یا 2 وقت کی روٹی کھائی بھی یا نہیں۔ اور ٹریفک میں جب ہم دیکھتے ہیں ٹریفک رولز کوئی نہیں کہ بھئی احسان ہے کہ ہم روزے میں ہیں تو ہمارے آگے کوئی نہ آئے، لڑائی جھگڑے سب بالکل ہی اپوزٹ اپلیکیشن جو ایکچوئل سکھاتی ہے وہ کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور۔ دیکھیں یہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم اسلامی تعلیمات یا اس کے جو ایونٹس آ جاتے ہیں اس کو رسماً گزار رہے ہیں، اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ اب رمضان کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، تو بھائی وہ صبح سے شام آپ کو صبر سکھا رہا ہے، تو وہ صبر آپ کے دنیاوی معاملات میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کسی سے ملنے جلنے میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹریفک میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ راستہ دینے میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ کی بات چیت میں وہ نرمی اور سادگی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ وہ برداشت کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اسی طرح جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو رمضان کا مہینہ تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کا سامنا کریں، کیونکہ بھوک اور پیاس جب پیٹ خالی ہوتا ہے، صوفیاء کرام نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، تب آپ کی روح بیدار ہونے لگتی ہے۔ جتنا آپ بہت زیادہ کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں تو مستی اور خمار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آپ کا جو لنک ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے روزہ تو یہ سکھاتا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا دسترخوان سجا لیا، ہر قسم کی نعمتیں رکھ لی، لیکن پڑوس کا نہیں پتہ ہے، ساتھ کا آپ کو نہیں پتہ ہے،
تو نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے, ان لوگوں پر نظر رکھنی ہے کہ جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں, جو محتاج ہوتے ہیں. روزہ تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. وہ خود ہمیں پریکٹیکلی صبح سے شام بھوک سے گزار کر, اس مرحلے سے گزار کر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ دیکھو جو شخص بھوکا ہوتا ہے اس کو کتنی طلب ہوتی ہے, اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اس کی اصل روح کی طرف جانا چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا اپنے ناظرین سے کہ آپ اپنا ایک شیڈول سیٹ کریں رمضان کے حوالے سے, اور بہت ہی پیارا شیڈول ہے, وہ معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اس مہینے میں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام اس مہینے میں عبادت بھی کرتے تھے, نبی علیہ السلام اس مہینے میں سخاوت بھی کرتے تھے, ہمدردی بھی کرتے تھے. ان کو اگر میں ایک لسٹ کے اندر بیان کر دوں تو سب سے پہلی چیز جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نظر آتی ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں احترام کے ساتھ روزہ رکھیں. یہ تو اس کا پہلا کام ہے, چونکہ روزہ فرض ہے, اور کسی بھی قسم کی اس میں کوتاہی نہ کریں اور روزے کے تقاضوں کے ساتھ رکھیں. دوسری چیز, اس مہینے کا جو خاص ایک وصف ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح ہوتی ہے. اس کو قیام رمضان کا نام دیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام بھی قیام فرماتے تھے, آپ کی سنت ہے, اور یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے, آپ اس کو بھی اپنائیں. نمبر 3 یہ کہ اس مہینے کی خاص عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. پورے سال جو قرآن نازل ہوتا تھا آقا علیہ السلام کے دور میں, رمضان میں اس کا دوبارہ نزول ہوتا تھا. اور نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ قرآن پڑھتے تھے, سنتے تھے. تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کی کثرت اس مہینے میں ہونی چاہیے. نماز تہجد کا ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور یہ مقام قبولیت کا سب سے بہترین افضل ترین وقت ہے 24 گھنٹوں کے اندر. اس لیے آپ کو ایک موقع ملتا ہے, سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز تہجد کا آپ معمول بنا لیں. اب آ جائیے کہ آپ حقوق العباد کی طرف جائیں گے, کیونکہ عبادت کا تو شیڈول کر لیا آپ نے کہ آپ روزہ, نماز, قرآن کی تلاوت سب کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام اس مہینے میں سخاوت فرماتے تھے, اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت عروج پر ہوا کرتی تھی. حالانکہ آپ تو سارا سال ہی سخاوت فرماتے تھے, لیکن اس مہینے کے پیش نظر آپ کی وہ ہمدردی, وہ محبت اور صلہ رحمی میں اضافہ ہو جاتا تھا. اس مہینے میں ان معمولات کو سامنے رکھیں, اسے مرتب کریں شیڈول کو, اور اس کے ساتھ آپ رمضان گزاریں. بالکل, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان میں بیلنس قائم رکھنا. مفتی وسیم بندگی صاحب بہت شکریہ. رمضان المبارک میں آپ سے وقتاً فوقتاً گفتگو جاری رہے گی, اور آپ کو مدعو بھی کریں گے اپنے شو میں. تو جناب اس کا بیٹھے یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو عبادات ہیں اس کا کوئی مقصد ہے, یعنی اللہ نے اگر آپ کو کہا ہے کہ اس کی عبادت کرے تو آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پیغام ہے. تو رمضان المبارک میں اس طرح کی بات ہوتی رہے گی. بالکل, اور رمضان میں پیشنس کا مظاہرہ کرنا, اور وہ تحمل, جی صبر اور تحمل اور سادگی سے یہ سب کچھ کرنا. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اپنے پڑوسی, اپنے ہاؤس سٹاف کا بھی دسترخوان اسی طرح سجا ہوا دیکھنا بہت ضروری ہے, اور روزہ آپ کی نظر اور آپ کی زبان کا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شو کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اب دیکھنا یہ کہ رمضان مبارک آتے ہیں تو پھر کب ملاقات ہوتی ہے, تو کل ملاقات ہوگی. ویسے ہمارا آف ہوتا ہے, تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے شو سے متعلق. زہیب اور ثروت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. اللہ